الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت سے 16ویں پارے کو سماعت کیا ہے۔ اس پارے کے اندر کل 269 آیات اور 17 رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں بنیادی طور پہ 3 اجزاء کو اکٹھا کیا ہے، یعنی کہ سورۃ الکہف کی آخری 36 آیات اور دوسری سورۃ مریم، اور نمبر 3 پہ سورۃ طٰہٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 اجزاء کو اس سورت میں جمع کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پارہ میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، جس کو نبی علیہ السلام نے صحیح البخاری میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بہت ہی شاندار خطاب اپنی قوم کے ساتھ کیا، تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اس حال میں کہ پورا مجمع آنسو بہا رہا تھا، اور سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتلائیں اس دنیا میں سب سے بڑا اس وقت عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں ہوں، کہ اس وقت یہ پورے مجمع پہ جو دقت طاری ہے وہ میری ہی وجہ سے ہے، اور میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میں اچھی نہ لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ آپ میرے ایک بندے سے ملے جو انتہائی علم کا مالک ہے، اور وہ علم اس کے پاس ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شوق بڑھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دے کر ان کو بھیجا ہے۔ تو یہ خاضر کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں جس کے اندر سب سے پہلا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو اپنی طرف منسوب نہ کریں اور اس میں میں نہ کریں، بلکہ کوئی بھی اچھا کام ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لفظ انتہائی ناپسندیدہ لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے دروازے پہ دستک دی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا آنا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے آنا آنا، میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتائیں۔ یعنی آپ کو یہ لفظ میں یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو انسان کے اندر یہ میں ایسی چیز ہے، اور یہ ایسی گندی بیماری ہے، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، مسلمان کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ اس لفظ کو عمومی عام حالات میں بھی بولنا پسند نہیں کرتی۔ باقی دوسرا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 جو ساتھی ہیں ان کی ملاقات میں جو ہمارے لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کا جو شوق اور علم سیکھنے کا ایک جذبہ وہ پیش کیا، تو خضر علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا ہے تو جس کشتی پہ سوار ہوئے ہیں وہ کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا، بغیر اجرت کے ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ ابھی چلے ہیں
کہ خضر علیہ السلام نے اس کے ایک تختے کو جو ہے نا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سے بول اٹھے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اور ہم ان کے ساتھ جو ہے معاملہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کی جو کشتی ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے۔ اسی طرح پھر جب آگے چلے ہیں تو ایک بچے کو دیکھا، بچے نے بھی جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر نے ان کو پکڑا ہے اور قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی آپ نے ایک جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس بچے کو کیوں قتل کیا ہے؟ اب علم حاصل کرتے ہوئے اپنے مربی اور استاد پہ جب تک وہ وضاحت نہ کرے، اعتراضات کی بوچھاڑ کرنا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو ذرا جو چیزیں اللہ کے علم کے مطابق تھی ان کے پاس اس کو پھر ذکر کیا ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین سبق دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو وقتی پریشانیاں دے کر، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا کر کے میرا اللہ بڑی مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، اور اسی چیز کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ کشتی کا جو تختہ ہے اس کو توڑنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کے آگے جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک بادشاہ ہے، تو اس کو جو کشتی اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، وہ اس کو غصب کر لیتا ہے۔ تو اب اس کے اندر تھوڑا سا نقص پیدا کر کے ہم نے ان کے نیکی کا بدلہ ان کو دیا ہے۔ وہ تو نہیں جانتے خوبصورت کشتی اس علاقے میں لے کر جائیں گے تو یہ کشتی ساری کی ساری غصب ہو جائے گی، تو یہ نقص ڈال کے ہم نے ان کی کشتی کو محفوظ کر دیا ہے۔ اگر زندگی میں ایسے کوئی اتاؤ چڑھاؤ آ جائے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مجھے محفوظ کر رہا ہے یہ وقتی پریشانیاں دے کر۔ اور فرمایا باقی رہی بچے کی بات، تو وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس کے ماں باپ بڑے وہ اچھے تھے، مومن تھے، اللہ کے بڑے پیارے تھے، لیکن اس چیز کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بچہ اپنے والدین کے لیے فتنے کا سبب نہ بن جائے۔ اس بچے کے بارے میں یہ اندیشہ تھا جس کی بنیاد پہ اس بچے کو قتل کروا دیا گیا ہے، تاکہ یہ بچہ اپنے والدین کو کہیں طغیان اور کفر تک نہ لے جائے۔ تو وقتی طور پہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھینی ہے، تو مقصد کیا ہے کہ میرا بندہ کہیں اس اولاد کی وجہ سے کفر میں نہ چلا جائے۔ ایسے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ اولاد کی خاطر آدمی حرام کاموں کا ارتکاب کر جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر کا بھی ارتکاب جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقتی پریشانی دے کر جس طرح پہلے مسئلے میں دنیا کو محفوظ کیا ہے، ذریعہ معاش کو محفوظ کیا ہے، تو دوسرا جو بچہ قتل کروایا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آخرت کو محفوظ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم فوراً یہ اللہ کے بارے میں گمان کریں کہ میرا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا اللہ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی، میرے بندے کا جیسا میرے بارے میں خیال اور گمان ہوتا ہے نا، میں اپنے بندے کو ویسے ہی ملتا ہوں۔ اگر اس کا میرے بارے میں اچھا خیال، اچھا گمان ہوتا ہے تو میں اس کے لیے پھر دنیا آخرت میں اچھائیاں ہی رکھ دیتا ہوں، اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں برے خیال، برے گمان رکھتا ہے تو پھر اس کے مقدر میں، اس کے جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں برائیاں ہی آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ انتہائی بہترین اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس واقعہ میں دیا ہے کہ یہ چیز اپنے ذہن میں اچھی طرح جو ہے نا بھر لیں کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آ رہا ہے تو اس میں بھی میرا رب مجھے کسی بڑی پریشانی سے، بڑے دکھ سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کا دکھ ہو سکتا ہے یا آخرت کا دکھ ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا کام جو خضر نے کیا ہے، خضر علیہ السلام نے، وہ تھا کہ ایک جب وہ چلے بستی میں آئے تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے ہاتھ کے ساتھ جیسے اشارہ کیا، لگایا تو وہ دیوار بالکل سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا
فرمایا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، ہم ان کے پاس مہمان آئے ہیں، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور آپ نے ان کی مزدوری کی ہے اور بغیر محنت کے لیے ہوئے، بغیر اس کی اجرت لیے ہوئے آپ نے مزدوری کی ہے۔ چلے کم از کم یہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کر سکے، ہم نے مزدوری کی ہے تو اس کی مزدوری ہی لے لیتے تاکہ ہم جو ہے اپنا حق جو ہے وہ وصول کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ لیکن فرمایا اس وقتی ضرورت کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ یہ وقتی جو چیزیں ہیں، وقتی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ ایک بہت بڑی حاجت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا تھے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو مہمانوں کا حق نہیں ادا کر سکتی، تو یہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ یتیموں کا مال اس شہر کے اندر موجود تھا اور اس دیوار کے نیچے تھا۔ جیسے ہی گرنا تھا، یہ نکمی قوم تھی، اس نے یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لے جانا تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیموں کے مال کی حفاظت کی ہے۔ تو کیوں ان یتیموں کے مال کی حفاظت کی ہے؟ فرمایا کہ ان یتیموں کا جو والدین تھے، ماں باپ تھے، وہ بڑے نیک تھے۔ اور یہاں یہ بات سمجھے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، دنیا آخرت میں ہماری اولاد ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم خود پہلے نیک ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یتیم ہو گئے ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت کی ہے جن کے والدین نیک تھے۔ تو آج ہماری اولاد اگر ضائع ہوتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری پرورش میں، تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ابھی ہم اس طرح نیک نہیں ہوئے، اس طرح دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے جس طرح کرنے کا حق تھا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ہم اپنے آپ کو نیک کریں۔ تو یہ 3 اہم ترین معاملے جو اللہ کے حکم کے ساتھ خضر علیہ السلام نے کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس میں مین ہمیں یہ 2 اسباق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو کہ بہت مسلمان ایک بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، اور اتنی بڑی حکمرانی کی ہے کہ پوری دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطہ عطا کیا تھا، اور یہ اپنی رعایا کو، اپنی جو ہے سلطنت کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو فرمایا کبھی مغرب میں پہنچے ہیں، مشرق میں، حتیٰ کہ پھر چلتے چلتے شمال میں پہنچے ہیں، اور وہاں یاجوج اور ماجوج کا معاملہ جو کہ انسانی نسل سے ہی ہے، لیکن ان کے اندر شر بہت زیادہ ہے۔ اس قدر شر ہے، نبی علیہ السلام نے قیامت کے نزدیک ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خروج، ان کا نکلنا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کے لوگوں کو ختم کر کے گمان کریں گے کہ ہم نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے، سلطہ قائم کر لیا ہے، حتیٰ کہ پھر یہ اپنے تیر جو ہیں آسمانوں کی طرف برسائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیروں کے پھلوں کے اوپر جو ہے وہ خون لگا کے واپس بھیجیں گے۔ تو یہ سرکش لوگ جو ہیں اس بات پہ فخر کریں گے کہ ہم نے جس طرح دنیا والوں کو ختم کر دیا، نعوذ باللہ آسمانوں والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ اس قدر شر انگیز اور فتنہ باز قوم ہے یاجوج اور ماجوج۔ تو اس کے لیے حضرت ذوالقرنین کی دیوار قائم کرنا اور سیسہ پلائی دیوار بنا کے انسانیت کو ان کے شرور سے، ان کے فتنوں سے محفوظ کرنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آخر میں عقیدہ توحید اور اس طرح کے معاملات کیے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پہ یہ آخری 10 آیات، بعض روایات میں شروع والی 10 آیات کے بارے میں آتا ہے، بعض روایات میں آخری 10 آیات سورۃ الکہف کی، جو آدمی یاد کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما لیں گے۔ سورۃ الکہف کی آخری یا شروع والی کوئی سی 10 آیات یاد کر، دونوں یاد کر لی جائیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کو جمعے والے دن پڑھتا ہے، اگلے جمعے تک یہ اس کے لیے نور، برہان، روشنی کا ایک بہترین سبب ہوگا۔
تو یہ آخری 10 آیات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خصوصی طور پہ لوگوں کے سامنے ایسے اعمال ذکر کیے ہیں کہ جن کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہیں آج ایسے اعمال کی خبر دیں جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، سب سے زیادہ جلد آدمی کو خسارے کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمل ذکر کر دیا، فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری زندگی آدمی محنت کرتا رہے وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن گمان یہ ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور خیال یہ ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام اچھے نہیں ہیں، سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ کام کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کسی بھی عمل کے اندر حسن تب آتا ہے، وہ اعمال حسنہ تب بنتا ہے جب اس کی نسبت، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نیکی نہیں ہے جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں، وہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نیکی بنتی ہی تب نیکی ہے جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو اپنی من مرضی سے کام گاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے اور ساری زندگی اس میں محنت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ خسارے والے عمل ہیں۔ اور کتنے خسارے والے ہیں؟ آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ فلاں عمل کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں، توکل اللہ کی ذات پہ کریں، دم نہ کروائیں تو اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیں ایک عمل ایسا ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس آدمی کے اندر وہ برائی موجود ہوگی میرا اللہ اس کو بغیر حساب کے جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ برائی کون سی ہے؟ وہ یہی بدعت والی بیماری ہے، گناہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے نیکی کے کاموں کو گاڑ لے۔ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے گناہوں کو تولنے کے لیے ترازو کو بھی قائم نہیں کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے ان کی یہ برائیاں اتنی گندی لگتی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے جن کاموں کو نیکی کا کام بنا لیا تھا، اتنے اللہ کو برے لگتے ہیں، اللہ ان برائیوں کو برائیوں والے پڑھنے میں بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے اور بغیر حساب کے ان بد نصیبوں کو اللہ جہنم میں داخل کرتے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے وہ دیکھ کے سمجھ کے اس کی دلیل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا جو شخص ایمان لاتے ہیں، صحیح معنوں میں عمل صالح کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کیا ہے؟ ایسا عمل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس میں ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ خالدین فیہا، کیا ایک پل، ایک دن، 2 دن، 3 دن کی مہمان نوازی ہے؟ خالدین آئے دن، ہر روز یہ اللہ کے مہمان جنت الفردوس میں، اور ہر روز ان کی خدمت ایسے ہے جیسے آنے والے نئے مہمان کی خدمت ہوتی ہے۔ اور فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہاں پھرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں سے جو ہے اکتا جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی حسین و جمیل چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد اپنی تعریف کے کلمات کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو جتنا بھی سمندر ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، چشمے ہیں، سارا کچھ ان پانیوں کو، دنیا کے پانیوں کو سیاہی بنا لیا جائے، دنیا کے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے اور پھر اللہ کی حمد کے کلمات لکھنے جائے، تو فرمایا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات لکھنے سے قبل یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، میرے اللہ کے لیے اتنی حمدیں ہیں، اتنی تعریفات ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کی کئی مثل اور بھی سیاہیاں لے کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ سمجھایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے
میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، ہے تو بشر لیکن عام بشر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد۔ کون کہتا ہے بھائی کی طرح ہے؟ کون یہ الفاظ کہنا پسند کرے کہ یہ جو ہے بڑے بھائی کی طرح ہے؟ بلکہ یوحیٰ الی، میرے پاس وہ منصب ہے کہ جس جگہ ساری دنیا بشر ہے، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں بھی بشر ہوں، لیکن میں بشر نہیں، میں افضل البشر ہوں، سید البشر ہوں، خیر البشر ہوں، اعلیٰ البشر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں کا، بشریت کا، اولاد آدم کا سردار بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کو جانتا ہوں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ تو دو ہی طریقے آپ کے پاس بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں عزتیں مل جائیں، اچھے عمل کریں، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، کمالات اور اختیارات میں اس اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت جو ذکر کی ہے صورت مریم ہے۔ یہ صورت مکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تقریباً 5ویں سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جس وقت مشرکین مکہ نے انتہائی تنگ کیا ہے مسلمانوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب حبشہ میں اس وقت اکثریت عیسائیوں کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریات اور اسلامی جو نظریہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایک نئی بات لے کر جانی تھی، تو لا محالہ انہوں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے نظریے عقائد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خصوصی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ الہ ہیں، تینوں میں سے تین ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یا فقط وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی شاندار انداز میں اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں جی مریم علیہ السلام کے بارے میں چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 98 آیات رکھی ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جن کے پاس بڑھاپے کے اندر پہنچ جانے کے باوجود اولاد پاس نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، عورت میری جو ہے بیوی جو ہے وہ بانجھ ہوتی جا رہی ہے اور میں اس قدر بوڑھا ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا، کہ میرا جو سر ہے وہ سفیدی کے ساتھ بھڑک رہا ہے، یعنی انتہائی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ لیکن میں تیرے دربار میں نا امید نہیں ہوا، بد نصیب نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں کہ اب میرا اللہ جو ہے وہ عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز پسند آیا تو خوشخبری دی۔ جیسے خوشخبری ملی ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے میرے لیے اولاد کیسے ہو جائے گی، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے اور میں اولاد کے قابل ہی نہیں ہوں، جو انتہائی سخت بڑھاپا ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے، اب میرے لیے کیسے اولاد ہوگی۔ تو فرشتوں نے جو پیغام دیا وہ کیا ہے، ان لوگوں کے نام کہ جن کو آج طب، ڈاکٹری، حکمت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی اس بچے میں، اس بچی میں جو ہے نا ایسے جرثومے نہیں ہیں، ان سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان کے لیے یہ پیغام حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے تک پہنچایا ہے۔ فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح میرا تو انداز ہی یہی ہے، اور یہ کوئی کام میرے اوپر مشکل ہے، انتہائی آسان یہ کام ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے۔ فرمایا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا ہے
جبکہ اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ آج تو کچھ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو اگر اس وقت ظاہری اسباب تو ہیں، یعنی ماں اور باپ تو موجود ہے، کیا ہوا وقتی طور پہ اگر یہ امید ختم ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو امیدیں ختم نہیں ہوتی نا۔ تو اگر کہیں طب حکمت کسی کو یہ بتا دے تو اس کو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، نہیں جی میرے تو مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، استغفار کثرت کے ساتھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط اور مضبوط بنائے، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ جی اس جولی کو ہرا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو کہ ماں جی مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ سارا ذکر اور یہ صورت جب صحابہ اکرام حبشہ میں گئے ہیں تو وہاں مشرکین مکہ بار بار شکایات لے کے جاتے، دین سے بدلے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے جو ہے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یہ باغی ہے۔ تو کوئی داؤ نہ چلا، تو انہوں نے مشرکین مکہ نے آپس میں یہ بات کی کہ چلیں ان کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے اس وقت نظریات ہیں یہ ان کے نظریے نہیں ہیں، یہ مسلمان عیسائیوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب اپنے مذہب کی مخالفت ہوتی ہے پھر آدمی کو غصہ آتا ہے، اپنے نظریے کی مخالفت آدمی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو انہوں نے آ کر یہی شکایت حاکم وقت اصحمہ نجاشی کے پاس کی۔ تو اصحمہ نے جب بات سنی تو مسلمانوں کو بلا لیا اور فرمایا ہاں جی بتائیں آپ کے نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب یہی سورت مریم کی آیات اس وقت شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی کے سامنے تلاوت کی، اور جب تلاوت کی جا رہی تھی تو اس وقت اس کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو بہہ رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو عیسائی پادری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پہ چیخ رہے تھے کہ یہ نظریے ہمارے جو عقائد ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اصحابہ نے جب بات سنی تو انہوں نے ایسے ایک تنکا اٹھایا اور فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے جو آج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے، ایک تنکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور نظریے میں یہ ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل درست یہ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا جاؤ تم اپنی مرضی کے ساتھ جس جگہ چاہو حبشہ میں رہ سکتے ہو اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ہے کہ شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی وفات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اور یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ اب پیچھے سے ستائے ہوئے ہیں، اگلی جس جگہ پہ ہیں وہاں بیگانے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں میرے رب نے اپنی توحید پہ کمپرومائز نہیں سکھایا۔ اس معاملے میں بھی انتہائی کٹھن حالات میں پردیس کے اندر بھی میرے رب نے وہی عقیدہ اور وہی نظریہ سکھایا ہے جو حق اور سچ ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم بات سیدھی کرنے کے عادی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات درست فرما دے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تم کسی پریشانی میں، کسی جو ہے وقتی حالات کی کسی چکی میں پس رہے ہیں، ان معاملات سے نکالنا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، حق اور سچ بات، سیدھی اور صاف بات کہنے کے عادی بن جاؤ۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معاملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت دی۔ مکمل طور پہ یہ سارا طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ اس وقت بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ ایک تو ہجرت کا معاملہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کے لیے ہجرت کی ہے، اور اس میں اشارہ یہ سمجھایا ہے کہ دین کے لیے ہجرت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہجرت پہ مجبور کرنا اس وقت کے باغی اور نافرمان لوگوں کا شیوا ہے۔ مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، مسلمان، چاروں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اب عملی طور پہ دیکھیں ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کون کر رہا ہے، اور ساتھ مسلمانوں کو یہ دلاسا دیا ہے تمہیں نکالنے والے تو تمہارے چچا ہوں گے، تمہارے رشتہ دار ننہال ددیال میں سے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے والے کوئی بیگانے نہیں، سکا باپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئیں تو پھر میں آپ کو رجم کر دوں گا یا پھر آپ کو مجھے چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا۔ تو سکا باپ جو ہے ہجرت پہ مجبور کر رہا ہے، تو اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ددیال ننیال میں سے آپ کو مجبور کرتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا طرز زندگی شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ دین کے کاموں پہ مشقتیں پریشانیاں اور ہجرت پہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پہ اپنے باپ کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بڑے تفصیلی زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن یہاں ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصی طور پہ ہمیں دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو سمجھایا ہے تو وہاں باتیں کرتے کرتے آخر پہ انجام ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اَن یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پکڑ لے گا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جائیں، کہیں اس جبار اور قہار کا عذاب آپ پہ مسلط نہ ہو جائے، کیونکہ عذاب کا تعلق تو سختی کے ساتھ ہے۔ رحمان کا ذکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا انداز سمجھایا ہے کہ جب بھی ضدی لوگوں کو سمجھانا ہو، ان کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کے لیے جس جگہ اللہ کے عذاب کا ذکر کرنا ہے وہاں ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، جبکہ میرا اللہ تو ہر وقت رحمت کرنا چاہتا ہے، وہ رحمان ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں جو اللہ ہر وقت اپنے بندوں پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، تم اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو دور کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر جب کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے بھی کیا کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب نصیحت کی ہے بھئی اللہ کی پناہ میں، تو یہاں بھی اعوذ بالرحمن، اللہ کی رحمت کا ذکر کیا ہے کہ اگر تو انسان ہے اور اگر تیرا ارادہ جو ہے وہ کہیں برائی والا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ کے، وہ اللہ بڑا رحمان ہے، اگر تو نیکی کی طرف چلے گا تو اس کی رحمت کو پالے گا۔ تو اس لیے اس اللہ جو رحمان ہے، جو اپنے بندوں پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ تو یہ طرز دعوت ہے لوگوں کو پیش کرنے کا انداز کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے، جب اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی ذکر کریں، تاکہ جس جگہ خوف ہو وہاں اللہ کی رحمت کا شوق بھی دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ، یہ جو مشرکین مکہ کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں جو فرشتے، ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو انتہائی بہت بڑی انتہائی سنگین بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہوئی، اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، جو پہاڑ ہے وہ بکھر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ اس جگہ آپ یہ بھی بات سمجھیں، انسان کا تعلق جب اولاد کے ساتھ ہوتا ہے
تو یہ قابل حسن چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر اولاد کی نسبت کی جائے تو یہ انتہائی قابل نفرت چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد کا ہونا یہ آدمی کے قوی اور مضبوط ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اولاد کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی کمزور ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے جب بھی مثال کے طور پہ کسی بھی آدمی کی اولاد ہے، بیٹا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، تو اس سے پوچھے بھی آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس کو جی فلاں جو ہے نا منصب پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ تو یہ انسان کے اندر کمزوری ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن بوڑھا ہونا ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے، ایک دن اس پہ آنا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کا اللہ کے پاس سب سے بڑا سہارا اگر کوئی ہے تو وہ اولاد ہے۔ تو میرا اللہ اولاد سے پاک ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اللہ پہ کبھی کمزوری نہیں آنی، میرے اللہ کو کبھی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کر کے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے اندر نقص کو پیدا کر دیا ہے۔ اور اس بات کی جو دنیا کے اندر دلیل ہے کہ انسان کمزور ہوگا، اس کے لیے اولاد ہے اس کا سہارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی چیز منسوب کی جا رہی ہے نعوذ باللہ کہ ایک نہ ایک دن اللہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور اولاد کا سہارا اللہ کو بھی چاہیے۔ تو اولاد کا ہو جانا یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ تو عیسائیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں پھر رد کیا ہے، اپنے نظریے پیش کر کے آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری سورت طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کل 135 آیات اور 8 رکوع ذکر کیے ہیں، اور شروع صورت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں نزول کا سبب کیا ہے اور مقصد کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل اس لیے کیا ہے تاکہ جو آدمی نصیحت پکڑنا چاہتا ہے وہ نصیحت پکڑے، اور اس کا نزول کوئی عام نہیں، اللہ خالق کے سماوات والارض کی طرف سے ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس اللہ نے پیدا کی جو ہے اس کو نازل کیا ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں ان کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات جو ہے بچپن، دنیا میں بچپنا گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، اسی طرح پھر نبوت کا مل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اس میں سے جو چند اسباق ہمارے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ذکر کیے، ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا ہے تو فرعون کو سمجھانے کے لیے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینہ شرح صدر عطا فرما، اے اللہ میرے لیے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما، میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو صحیح فرما۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ چیز ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو فرعون کی جو داڑھی تھی نا اس کو کھینچا ایک مرتبہ، تو وہ کہنے لگا دیکھا جو مطلب میں سمجھتا تھا کہ میرا دشمن بچہ پیدا ہوگا وہ یہی ہے۔ ہم نے اس کی پہلے وضاحت کر دی ہے پہلے باروں کے اندر کہ یہ جو روایت ہے یہ اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے کہ جی کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ جو ہے نا فرعون کی حکومت کو گرائے گا۔ تو بہرحال اس بنیاد پہ یہ دوسری روایت بھی گھڑی جاتی ہے۔ تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہنے لگی نہیں بچہ ہے، اس کو کیا پتا
تو وہ کہنے لگا اچھا اگر بچہ ہے تو پھر ایسے میں ابھی دیکھتا ہوں. اس نے ایک آگ کا انگارہ لیا, سامنے رکھ دیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اپنے منہ میں رکھ لیا. سرخ تھا, تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ جو ہے نا زبان جل گئی. یہ لوگ اس طرح کے واقعات ذکر کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ کے یہ تو عقل کے بھی خلاف چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں رکھا, تو ہاتھ جلا نہیں, زبان جل گئی ہے جا کے. یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. تو اب واحلل عقدۃ من لسانی, یہ فطرتی طور پہ ایک لکنت ہے. عام لوگوں کی زبان میں یہ لکنت موجود ہوتی ہے کہ آدمی جب بولتا ہے تو اپنے معافی ضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا, زبان کے اندر ایک اکتاہٹ سی ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ فطرتی اکتاہٹ کو ذکر کیا ہے کہ میری زبان میں وہ فطرتی لکنت موجود ہے. اور ہارون علیہ السلام ہوا افصح منی لسانی, حضرت ہارون علیہ السلام وہ زبان کے اندر مجھ سے زیادہ فصیح ہے, ان کی زبان جو ہے, طرز بیان جو ہے وہ بڑا عمدہ ہے, آپ اس کو مقرر کریں. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے, ان کو بھی ساتھ مقرر کیا گیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں اور فرعون کو اللہ کی دعوت دیں. اب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے لیے رہنما بنا کر بھیج رہے ہیں, اور پیغام کیا دے رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کی طرف, انہو طغا, وہ سرکش ہو گیا ہے, فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. جا کے اس سے بات کرنی ہے نا, تو قولا لینا, نرم انداز میں اس سے بات کرنی ہے. کیوں؟ یہ نرم انداز ایسی چیز ہے کہ امید ہے وہ کوئی نصیحت والی بات کو قبول کر لے گا. یخشا, وہ ڈر جائے گا. لیکن اگر بات آپ نے سخت انداز میں کی تو پھر وہ آپ کی بات سننے کو اس نے ماننا سمجھنا تو بڑی دور کی بات. اب اللہ کو پتہ ہے کہ فرعون نے اس بات کو تسلیم نہیں کرنا, لیکن مجھے اور آپ کو یہ دعوت کا انداز جو ہے سکھایا ہے, اور فرمایا اس سے بات کرنی ہے, وقت کے سب سے جابر اور ظالم سے بھی گفتگو کرنی ہے, تو قولا لینا, نرم لہجے میں گفتگو کرے. یہ نرم لہجہ ایسا مؤثر طریقہ ہے, لعلہ یتذکر او یخشی, امید ہے کہ جس جگہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کی بات سن کے وہ نصیحت پکڑنے کی کوشش بھی کرے گا, ڈرے گا بھی. لیکن اگر آپ کا مزاج سخت ہوا, جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, آج تو یہ آپ پہ جانب نشاور کر رہے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتے. تو دین کے داعیوں کے لیے یہ ضروری ہے اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کریں, لوگوں کو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے, یہ جو نرمی سکھائی تھی اس کا پھر نتیجہ اور رزلٹ بھی ذکر کیا ہے. اب فرعون کے پاس آئے ہیں, اس کو سمجھایا ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب ضد اور ہٹ درمی پہ آتے ہوئے کیا کرتے ہیں, اچھا جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا, پھر وہ کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ معاشرے میں فتنہ پیدا ہو جائے. تو وہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے کیا جب کہا, کہنے لگے اچھا آپ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے نافرمانوں کا انجام جہنم ہے. چلیں آپ یہ بتائیں, فما بال القرون الاولیٰ, جو پہلی بستیاں ہم سے یہ لوگ پہلے ہمارے بڑے وڈیرے جو ہیں وہ فوت ہو گئے, ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ آج بھی کسی کو دین کی دعوت دینا, بھئی یہ کام سنت کی مخالفت میں کر رہے ہیں, تو اچھا وہ اتنے بڑے عالم دین کرتے رہے ہیں تو وہ سنت کی مخالفت ہی کرتے رہے, بتائیں پھر ان پہ فتویٰ پہلے لگائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انداز سکھا دیا گیا تھا دعوت کا کہ قولا لینا, تو پھر اس قول لین کے اندر یہ بات آئی, اللہ نے کمال جو ہے نا پھر حوصلہ اور بردباری عطا فرمائی. تو فرمانے لگے علمھا عند ربی فی الکتاب, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جس اللہ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں اس اللہ کے پاس ان کا علم موجود ہے, اور کوئی عام انداز میں نہیں, اللہ نے لکھ کے ان کے بارے میں ہر چیز رکھی ہوئی. لا یضل ربی ولا ینسا, میرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, میرے رب کسی چیز کو بھولے ہوئے نہیں ہے, ان کا جو انجام ہے وہ اللہ کو خوب علم ہے, آپ اپنی فکر کریں. تو یہ ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے کہ پہلی بستیوں پہ پہلی لوگوں پہ فتویٰ نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, سنت کے مطابق ہے تو درست ہے. پہلے لوگوں نے کیا کیا ہے
اس کا انجام، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ کس چیز پہ زندگی جی رہے ہیں، اس کا جواب میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب انسان کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا نا، اس وقت تک وہ غلطی سے باز نہیں آ سکتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں جو ہیں وہ پھینکی ہیں، وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا عصا کا، سانپ بن جانا، وہ اژدہا بنا، سب کو نکل گیا۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ غلط آئے، یہ جادو نہیں، یہ نبوت ہے۔ تو فوراً جب احساس ہوا ہے تو پھر یہ نہیں پوچھا نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں، کیا کریں، وقت دیا جائے، اچھا سوچتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہوا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون۔ اب غلطی ہماری تھی، اب سمجھ آ گئی، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان لے رہے ہیں۔ تو فرعون کو اتنی محنت کی ہے، اس کو سمجھایا، لیکن اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا غلطی کا، تو اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کے سامنے سارا معاملہ ہوا ہے لیکن اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ تو کوشش کیا کریں زندگی میں اپنی غلطی کا احساس کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، کون کون سی قوتیں۔ پھر آدمی دین کی طرف، پھر اللہ کی طرف آدمی کا رجوع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز پہ دلیل کے لیے دوسری چیز ذکر کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا کہ حکم دیا تھا کہ تو نے سجدہ کرنا ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کہ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ابلیس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ نافرمانی دونوں سے ہوئی ہے، لیکن ابلیس اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا ہے اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا انداز اور معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو غلطی کے اوپر عزم مصمم نہیں پایا، ڈٹے ہوئے نہیں پایا۔ اس کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا ہے اس نے اپنے رب کو فوراً پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ مجھے احساس ہو گیا ہے تیری نافرمانی کر کے میں کہیں خسارے میں نہ چلا جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی جو انسان زندگی کے اندر غلطیوں کا احساس کرے اور کبھی غلطی پہ ڈٹے نہیں، جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملے جو ہیں آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ اولاد آدم، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یہ اولاد آدم کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طرز زندگی بیان کیا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ خطا کار، غلطی کرنے والا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بڑا ہی بہترین، اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اور جو غلطی کرنے کے بعد کبھی سوچتا ہی نہیں ہے میرے اندر کمیاں کتنی ہیں، نہیں جی میرے اندر تو خامی ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بڑا اچھا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ ابلیس نے یہی کیا تھا نا، اللہ نے کہا کہ بھی کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا اللہ تیرے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں نہیں، آگے سے دلیل دینے لگا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، سجدہ مجھے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کے سامنے دلائل پیش کرنا اور ہٹ درمیاں اپنی غلطی پہ آدمی دلائل پیش کرنا شروع کرتے، یہ اس انسان کی اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بارہ میں یہ دو واقعات کے ساتھ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کا احساس کریں اور احساس کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ غلطی کر کے اپنے آپ کو بھول جانا اور
یا غلطی کا پتہ چل جانے کے بعد اس پہ دلائل دینا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ طرز ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔